الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ہم سبھی کو پتہ ہے۔ یہ مہینہ ہے جس میں ہر طرح کی نیکیاں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ خیر، جس میں بھی خیر ہو وہ سب ہماری زندگی میں اس مہینے میں خاص طور پر آ جانا ہی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مہینہ ہے، مطلب ہے کہ روزہ رکھ لیں، اچھی بات ہے، یہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بہت ہو گیا تو قرآن کی تلاوت کر لیں، قیام اللیل اور تھوڑا بہت صدقہ خیرات، بس اتنا ہی سمجھتے کہ اس مہینے میں یہی کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بڑی بد نصیبی کی بات، آپ انہیں سمجھائیں، بتائیں کہ آپ اگر اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنے نالائق ہیں کہ اس عظیم مہینے میں بھی اللہ نے ان کام کی توفیق آپ کو نہیں دی۔ یہ آپ کی بدقسمتی کی پہچان ہے۔ کتنا عظیم مہینہ آیا اور آپ سے اللہ ایسا روٹھا ہوا ہے، ایسا ناراض ہے کہ اس عظیم مہینے میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اس نے توفیق نہیں عطا فرمائی، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی، کیونکہ توفیق جب تک نہ ہونا تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر طرح کی نیکی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، جسے آپ نیکی سمجھیں سب کرو۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے تھے، بھلائیوں میں بڑے سخی تھے۔ اجود اس میں تبدیل، سب سے زیادہ خیر، بھلائی، یعنی جس میں زیادہ بھلائی ہو، اس بھلائی میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ سے بڑھ کر تو کوئی سخی نہیں گزرا، اور ہم بھی انہی کے کیا امتی ہیں، تو بھلائیاں تو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ کے آپ دنوں کی بات ہے کہ آپ بہت ہی بھلائیوں میں سخاوت برتتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، اور رمضان کے مہینے میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی وہ سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی، یعنی آپ دنوں میں تو آپ سخی تھے ہی، نیکیاں کرنے میں، بھلائیاں کرنے میں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے تو اس میں اور زیادہ آپ سخی ہوتے، کیونکہ ایمان کا لیول تو پھر بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ جبریل آتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان کا جو لیول آپ کا تھا، صحابہ کا تھا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ واقعات وغیرہ پڑھے سنے، اپنے ایمان کو بڑھائیں، کم از کم اتنا ایمان تو بڑھائیں کہ فرائض کی پابندی کر لے جائیں اور نواہی سے بچ جائیں، اتنا ایمان تو کمپلسری ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس جیسا ایمان ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ تو اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول نے جیسی بات جبریل کو دیکھتے، آتے آپ کے پاس، رمضان میں تو ڈیلی آتے تھے، بسا اوقات ایسے واقعات صحابہ کرام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے، معجزات دیکھتے، اور سچے رسول کی سچی باتیں آپ سے یہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں تک سنتے، تو ان کے ایمان کے لیول بہت ہائی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل رمضان کے مہینے میں ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، اور جبریل کا معمول تھا کہ ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، ہر رات آتے آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ جبریل کا معمول تھا۔ جبریل کا معلوم ہی ہے، سید الملائکہ، روح الامین، وہی لانے والے فرشتے جبریل ہر رات آپ سے ملتے، گویا ہر رات آپ کی سخاوت آسمان پر پہنچی ہوتی تھی بھلائیوں کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبریل آپ سے ملتے تو کام کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے انہیں سناتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جبریل آتے تھے، آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے ہر سال رمضان میں۔
اور جس سال آپ کا آخری رمضان تھا اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جبریل نے 2 بار قرآن میں کرایا، قرآن کا دور 2 بار کرایا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھنا کوئی ضروری تھوڑو ہے، ہر تراویح میں جو آپ ختم کرنے کے چکے میں رہتے ہیں۔ بابو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر اس تراویح کے بہانے کم از کم 1 بار تو رمضان میں قرآن سن کر کے ان کا ختم ہو جائے، یہ لاجک اس کے پیچھے ہے۔ تو سوال یہ کہ آپ صرف وہی کام کرتے ہو جو واجب ہے، غیر واجب کام نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، دنیاوی معاملے میں آپ صرف وہی کام کرو جو واجب ہو، جو آپ کے لیے ضروری ہو۔ مٹن قورمہ ورمہ مت کھایا کرو، کہاں ضروری ہے، لکھا کہیں ضروری ہے؟ آپ تو بس سادی روٹی پر اور پانی والے دال پر گزارا کرو، اس سے آپ کی زندگی گزر جائے گی، کوئی ضروری نہیں۔ تو دنیا کے معاملے میں تو بڑھیا سے بڑھیا ہونا چاہیے، آخرت کی باری آگے تو کوئی ضروری ہے؟ نوافل اتنا پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ صدقہ خیرات کرنا اتنا کوئی ضروری؟ آخرت کے بارے میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ کہ جبریل علیہ السلام آتے، آپ کو قرآن کا دور کراتے اور آپ پڑھ کے ان کو سناتے تھے۔ کہنے کانا اجودا بالخیر من ریح المرسلہ، تو جبریل جب آپ سے ملاقات کرتے اس وقت آپ کی سخاوت بھلائی کے بارے میں تیز و تند ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ جو بھی بھلائی ہوتا ایک دم جیسے آدھی چلتی نا ایسے، یعنی آدمی بہت اسپیڈ میں بھلائیاں کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلائی کے پیچھے آخرت ہوا کرتی تھی، اور بھلائی کرنے کا مزہ حقیقت میں اسی وقت ہوگا نا جب آپ کی نگاہ میں آخرت ہو۔ ہمارے یہاں بھلائیاں بہت ساری دنیا نگاہ میں رکھ کے کرتے نا، تو بھلائیوں میں مزہ نہیں ہوتا اور دوام بھی نہیں آتی ہے، اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہے۔ آپ بھلائیاں کریں بالکل دنیا سے بہت زیادہ دور ہو کے آخرت دماغ میں رکھ کر کے، پھر آپ دیکھیں بھلائیوں میں جو جذبہ ہوگا اور جو دلچسپی ہوگی اور جو لذت ملے گی نا وہ دنیاوی نگاہوں میں رکھ کر کے نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آخرت تھی، بھلائیاں بڑے ہی زبردست طریقے سے آپ کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ آتا تھا تو تیز و تند ہواؤں کی مانند ہوا کرتی۔ تو یہ بھلائیاں گویا اس مہینے میں ہر طرح کی بھلائی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ نکالو، نوافل پڑھو، خدمت خلق کرو، کسی کی مدد کرو جتنی بھی ممکن ہو سکے۔ کیونکہ ہر بھلائی کا ثواب اس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اسے آپ نوٹ کریں۔ 1 روپیہ جو آپ عام دنوں میں خرچ کرو گے اس کا جو ثواب ہے اس کے مقابل میں اس مہینے میں زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی نیکی کریں۔ انہی نیکیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے من فطر صائما کان لہ مثل اجر غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، کسی کو افطار کرنا نہیں، یہ بھی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنا بڑھیا آفر ہے کہ بھائی آپ چاہیں کہ میں 1 روزے کا ثواب نہیں، مجھے کئی روزے کا ثواب چاہیے۔ آسان طریقہ ہے نا، خود روزہ رکھ لو اور کسی اور کو روزہ افطار کرا دو، تو اس کے روزے دار کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑھیا آفر ہے۔ دنیا میں تھوڑا آفر آتا ہے، یہ نوجوان طبقہ کتنا بھاگتا ہے، آخرت کے لیے اتنا بڑھیا آفر آیا، کوئی دلچسپی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ غلط فہمی کا اشارہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کبھی کوئی کہہ رہا تھا یار اب روزہ افطار کیوں نہیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ثواب کسی دوسرے کو پہنچ جائے۔ تو بابو آپ کا ثواب نہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، آپ کے ثواب کے برابر اس کو دوسرا ثواب دیا جاتا ہے، اسے آپ نوٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ثواب اٹھا کر کے دے دیا جائے، اور ایسا ہو جائے تو دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہم مولوی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ افطاری ہم ہی لوگوں کو کراتے ہیں نا، تو ہم بڑے بیوقوف ہیں جو اپنا ثواب فری ہو کر کے سب کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں، اسے جیسا ثواب اس کو دیا جائے گا اس کا ثواب بالکل محفوظ رہے گا۔ تو آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ کا ثواب اٹھا کر کے دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ تو
تو اللہ کے بندے یہ بھی ایک بھلائی کا کام ہے۔ خلاصے کلام کہ جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے میں بھلائیاں کر لیں، کثرت سے کر لیں، بس چند دن اور باقی ہے پھر جانے والا ہے، پھر اگلے سال کیا مقدر کس کے مقدر میں لکھا، کون دیکھے گا کون پائے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو جب موقع مل جائے اس میں چوکنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔